اب میں ایمان اور اسلام میں مزید وضاحت کے لیے بخاری شریف کی مشہور اور معروف حدیث، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، بخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 50، اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں اس حدیث جبریل کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ حضرت جبریل جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور دین سکھانے کے لیے آئے، صحابہ کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے، تو حضرت جبریل امین نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ ایمان کے متعلق کیا۔ مل ایمان، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان سب سے اہم اور اول ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال جو حضرت جبریل نے کیا وہ اسلام کے متعلق ہے۔ آپ نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اس سوال سے بھی یہ پتہ چلا کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تبھی تعلیم کے لیے حضرت جبریل نے الگ الگ دو سوال کیے اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سوالوں کے الگ الگ جواب عطا فرمائے۔ اگر یہ دونوں الگ نہ ہوتے، ایک ہی چیز ہوتی، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں سوالوں کا اکٹھے ایک ہی جواب دے دیتے، لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے الگ الگ جواب عطا فرمائے۔ حدیث جبریل، حضرت جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، انہوں نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو صدقے دل سے مانے، اس کی ذات، اللہ کی ذات کا یقین کرے، اس کی اسماء، اس کی صفات پر ایمان لائے، جمیع احکام کو قبول کرے اور اس کے بے مثل ہونے پر یقین کرے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اور اس کے فرشتے جو نظر نہیں آتے ان پر بھی ایمان لانا، اس کی ملاقات پر ایمان لانا کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ خاص ملاقات ہونی ہے، اور قیامت کا دن، میزان، حساب کتاب، پل صراط، ان سب چیزوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی رسول آئے ان تمام کے تمام رسولوں پر دل سے ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، تصدیق بالقلب کرنا، وتؤمن بالبعث، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر، ایک نہ ایک دن اٹھنا ہے، ان تمام چیزوں پر صدق دل سے ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اور پھر دوسرا سوال مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور وتقیم الصلاۃ، اس کی نماز قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ فرائض ہے اور یہ عبادات ہے۔ اور جب بھی کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، شرک سے بچتا ہے، تو یہ عمل دیکھا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کی تمام عبادات ہیں، اور یہ عبادات کرنے والا جب بجا لاتا ہے
تو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کے جوابات سے یہ چیز بالکل عیاں ہو گئی کہ ایمان مخفی چیز کا نام ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام ظاہری چیز کا نام ہے جو نظر آتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لانا یہ اسلام ہے، اور اللہ فرشتوں، قیامت کے دن اور مرنے کے بعد اٹھنے اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لانا جو کہ دل کا معاملہ ہے، تصدیق بالقلب ہے، یہ باطنی چیز ہے۔ یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو ہمیں مل جاتی ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین ہمیں کلمہ پڑھا دیتے ہیں، اقرار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، یہ بھی چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ لیکن ایمان کی دولت سوائے محنت کے کسی کو نصیب نہیں ہوتی، الا ماشاءاللہ۔ سب سے زیادہ اس وقت جس چیز پر محنت کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے۔ مقررین، واعظین، مدرسین اور اساتذہ، والدین، تمام لوگ اس چیز پر زور دیں اور آنے والی نسلوں میں ایمان کی تصدیق اور ایمان کی مضبوطی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس چیز کو حقیقی طور پر دل میں بٹھائیں۔